اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الامثال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء مثل المؤمن القارئ للقرآن وغیر القارئ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 304 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء مثل المؤمن القارئ للقرآن وغیر القارئ. یہ باب اس مومن کے بیان میں ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور جو نہیں کرتا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس عن ابي الموسى اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے ابو عوانہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترنجة ریحها طیب وطعمها طیب. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے سنگترے، مالٹے یا نارنگی کی طرح ہے، جس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بہت عمدہ ہوتا ہے. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. اور اس مومن کی مثال جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا کھجور کی سی ہے، جس کی خوشبو تو کوئی نہیں لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار پھول جیسی ہے کہ اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ريحها مر وطعمها مر. اور اس منافق کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا الوے کی مانند ہے، جس کی خوشبو کڑوی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے. ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد رواہ شعبۃ عن قتادہ ایضا. اور اس کو شعبہ نے قتادہ سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے. اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں جی. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی الحسن بن علی الخلال نے اور ان کے علاوہ کئی دیگر حضرات نے، یہ تمام حضرات فرماتے ہیں. ہمیں روایت کی عبد الرزاق نے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سعید بن المسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء. مومن کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جسے ہوائے مسلسل دائیں بائیں جھکاتی رہتی ہے، اسی طرح مومن کو بھی ہمیشہ آزمائش لگی رہتی ہے. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے
جو کہ ہواؤں سے کبھی نہیں ہلتا یہاں تک کہ وہ اکڑ جائے یا اسے کاٹ دیا جائے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی اسحاق بن موسیٰ نے، انہوں نے مان سے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے عبداللہ ابن دینار سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن حدثونی ما هي، بے شک درختوں میں سے ایک درخت ایسا بھی ہے کہ موسم خزاں میں بھی اس کے پتے نہیں جڑتے اور وہ مومن کی طرح ہے، یعنی منافع کے اعتبار سے بہت نفع بخش ہے، تو مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ قال عبداللہ فوقع الناس فی شجر البوادی ووقع فی نفسی انہا النخلہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی النخلہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ فاستحییت یعنی ان اقول، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے شرم محسوس کی کہ میں بتاؤں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، کیونکہ میں چھوٹا تھا۔ قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فحدثت عمر بالذی وقع فی نفسی فقال، میں نے حضرت عمر اپنے والد محترم کے سامنے وہ بات کی جو میرے دل میں آئی تھی، یعنی اس درخت کے بارے میں جو بات میرے دل میں آئی تھی، جواب میرے دل میں جو آیا تھا میں نے ان کے سامنے وہ بات رکھ دی۔ فقال لأن تكون قلتها احب الی من ان یکون لی کذا وکذا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس درخت کا تذکرہ کر دیتے تو میرے لیے ایسا ایسا مال ہونے سے یہ کہیں زیادہ بہتر تھا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر پہلی روایت میں تلاوت کرنے والے اور نہ کرنے والے، مومنوں میں سے اور منافقوں میں سے، ان چاروں کی مثالیں بیان ہوئی۔ وہ مومن جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگترے اور مالٹے سے دی ہے کہ خوشبو بھی اچھی اور ذائقہ بھی بہت پیارا۔ تو قرآن کریم پڑھنے والا ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب ایک مومن تو ہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی مثال کھجور جیسی ہے، ذائقہ اس کا بہت ہی میٹھا اور پیارا ہوتا ہے لیکن خوشبو اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو ایمان کی وجہ سے یہ شخص اپنی جگہ پر پسندیدہ ہے لیکن قرآن کریم پڑھنے کی خوشبو سے یہ محروم ہے۔ پھر منافق دو طرح، ایک وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال اس خوشبودار پھول کی سی ہے کہ خوشبو تو پیاری ہے لیکن اس کا ذائقہ وہ ترش ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہی نہیں، اس کی تلاوت کرتا ہی نہیں، تو اس کی مثال الوے کی طرح ہے کہ ذائقہ بھی تلخ اور خوشبو بھی کوئی نہیں ہوتی، یعنی اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو عزیز طلباء کرام، اس مثال سے یہ بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو پابندی کے ساتھ روزانہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے ہاں ایک بہترین مومن قرار پائے، اور بہتر جو ان مثالوں میں سے سب سے بہتر مثال پہلے والے مومن کی طرح ہم بھی اس کے مصداق میں داخل ہو جائے۔ دوسری روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور منافق کی مثال پیش کی کہ مومن کی مثال قید کے ساتھ ہے،
کہ جسے مختلف اطراف سے ہوائیں گماتی پھراتی ہے اور اس کے اوپر حالات آتے ہیں جن کی وجہ سے اس کے سبزے کی نشوونما ہوتی ہے، تو یہی مثال مومن کی ہے جو ہر وقت آلام، مصائب اور آزمائشوں میں گرا رہتا ہے۔ کبھی بھی وہ اکثر حالات کے اعتبار سے خوشحال نہیں ہوتا، کبھی بیمار ہوتا ہے تو کبھی کوئی غم ہوتا ہے، کبھی کوئی پریشانی، کبھی معاشی اعتبار سے تو کبھی تنگ دست رہتا ہے، کبھی بیماری کی وجہ سے حالت غیر ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کسی ایک حالت پر برقرار نہیں رہتا، اور منافق اس طرح نہیں ہے۔ منافق کی حالت صنوبر کے درخت کی طرح ہے، اس کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح دی ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کڑا رہتا ہے، بالکل قائم، طوفان آئے، آندھی آئے، وہ بالکل کڑا رہتا ہے۔ ہاں مگر یہ کہ اگر اکڑ جاتا ہے یا اسے کاٹ دیا جاتا ہے تو بس پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ منافق بظاہر وہ خوشباش نظر آتا ہے، بظاہر وہ عیش و عشرت میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جب اس پر موت طاری ہو جاتی ہے تو بس سب کچھ ختم، پھر اس کی ذلت مقدر بن جاتی ہے۔ اور مومن کہ جس کی مثال قیت اور سبزے کے ساتھ دی گئی ہے کہ ہواؤں کے ساتھ ہلنا جلنا ہوتا ہے اور کبھی اس طرف کبھی اس طرف، تو یہ اس کے نشو و نما کا باعث ہوتے ہیں۔ تو مومن پر جب مشکلات اور مصائب آتے ہیں تو یہ چیزیں اس کے گناہوں کو بھی معاف کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس کے رفع درجات کا بھی ایک سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ تیسری روایت میں مومن کی مثال کھجور کے درخت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے عزیز طلباء کرام کہ یہ تشبیہ کس اعتبار سے ہے، کھجور کے درخت کے ساتھ مومن کی تشبیہ؟ تو اس میں مختلف اقوال ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ تشبیہ اس اعتبار سے ہے کہ جس طرح کھجور کا درخت ہر طرح سے فائدہ مند ہوتا ہے، اس کا چاہے تنا ہو، شاہتیر ہو، شاہتیر اور ستون بنانے کے کام آتا ہے، پھل اس کا ہر وقت ہر حال میں ہر قسم کے لوگ ہر زمانے میں کھاتے ہیں، ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے، انواع و اقسام قسم کے کھجور پیدا ہوتے ہیں، اس کے پتے بھی بہت زیادہ مفید ہیں، چٹائیاں وغیرہ اس سے بنتی ہیں، اس کی گٹلی وہ جانوروں کا چارہ ہے۔ تو مطلب کوئی بھی چیز کھجور کے درخت میں ایسی نہیں ہے جو بے فائدہ ہے۔ تو یہی مومن بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی بھی دعا بیکار نہیں جاتی جو مومن اللہ سے مانگتا ہے، نیک عمل جو بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ قبول ہوتا ہے، اللہ سے جو دعا کرتا ہے تو اللہ جل شانہ یا اس کی وہی دعا قبول کر دیتے ہیں یا اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں درجات بلند کر دیتا ہے، دنیا کی کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ مثال بابرکت ہونے کے اعتبار سے ہے کہ جس طرح کھجور کا درخت بابرکت ہے، کوئی چیز اس میں بیکار نہیں جاتی، تو اس طرح مومن کہ اس کا ہر عمل خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ تیسرا اس میں مشابہت، محدثین حضرات نے یہ قول ذکر کیا ہے کہ کھجور کی جڑیں زمین میں ثابت اور مستحکم ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندی کی طرف ہوتی ہیں۔ تو یہی صفت مومن کا بھی ہے کہ ایمان اس کے دل میں، اس کے قلب و جگر میں راسخ اور مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے ثمرات یعنی اعمال وہ ہر وقت ہر آن اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ کے پاس آسمان کی طرف اس کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے پاس اس کا سلسلہ اعمال وہ چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ جس طرح کھجور کا درخت ہر موسم میں ہر حال میں پھل دیتا ہے، تو اسی طرح مومن کے اعمال صالحہ کا بھی کوئی وقت اور موسم متعین نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے یہی اعمال کرتا رہے گا۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ باب ما جاء مثل الصلوات الخمس، یہ باب 5 نمازوں کی مثال کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے ابن الہاد سے، انہوں نے محمد ابن ابراہیم سے، انہوں نے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء؟ تم لوگ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی نہر چلتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گی؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کے بدن پر کوئی میل نہیں رہے گی باقی۔ قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے تمام صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وفی الباب عن جابر، اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بکر بن مضر القرشی عن ابن الہاد نحوہ، اسی طرح ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے بکر بن مضر القرشی سے، انہوں نے ابن الہاد سے اسی طرح روایت۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ روایت بالکل واضح ہے، اس میں مزید وضاحت کی کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے، بالکل صاف اور واضح ہے۔ باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن يحيى الأبح عن ثابت البناني عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے حماد بن یحییٰ الابخ سے، انہوں نے ثابت البنانی سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل امتی مثل المطر لا يدرى اوله خیر ام آخره، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، معلوم نہیں کہ اس بارش کا اول بہتر ہے یا آخر۔ وفی الباب عن عمار وعبداللہ ابن عمر وابن عمر، اس باب میں حضرت عمار، عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے اس طریق سے۔ ویروى عن عبد الرحمن بن مہدی انہ کان یثبت حماد بن یحییٰ الابح وکان یقول هو من شیوخنا، عبد الرحمن ابن مہدی سے مروی ہے کہ وہ حماد ابن یحییٰ الابح ان کی تثبیت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے شیوخ میں سے ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر اس آخری باب میں امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیہ کی مثال بارش کے ساتھ دی ہے کہ جس طرح باران رحمت ساری کی ساری خیر و برکت اور نفع کا ذریعہ ہوتا ہے، اس میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بارش کے اول والے حصے میں خیر ہے یا آخر والے میں یا درمیان والے میں۔ تو اس طرح امت کے پہلے لوگ، بعد والے لوگ، یہ خیر اور نفع پہنچانے کے اعتبار سے برابر ہے۔ تو اس پر ایک سوال آتا ہے عزیز طلباء کرام کہ امت کا ابتدائی طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے ساتھ نفع پہنچانے اور خیر کے معاملے میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام وہ سب سے اونچا طبقہ ہے، پھر ان کے بعد تابعین، تو یہ بعد میں آنے والے لوگوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی انہی جیسے اعمال میں ایک طرح سے ثواب کے حقدار ہوں؟ تو اس کے جواب میں محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھیے، پہلے دور کے لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور شرف، ان کو یہ حاصل تھی، یہ شرف اور اعزاز اللہ نے ان کے حصے میں ڈالا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی انہوں نے اور اسلام کی تبلیغ، پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پھیلایا اور ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کی، آپ علیہ السلام کا دفاع بھی کیا، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہر قسم کی قربانی دی، کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ ایسی خصوصیات ہے جو بعد کے لوگوں کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی، لیکن
پھر جب بعد کے لوگ آئے، یعنی ہم آئے، ہم سے پہلے جو آئے یا ہم سے بعد جو آئیں گے، تو انہوں نے اس شریعت کو جو کا تھو تسلیم کیا اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ دین اسلام کے شعائر اور ارکان کو مستحکم کیا اور اسلام کی روشنی کو اسی طرح دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا عزم مصمم کیا اور اس کا کیا بھی۔ تو مطلب یہ نکلا، خلاصہ یہ نکلا کہ امت نافع اور اچھا ہونے میں یکساں اور برابر ہے۔ جس طرح پہلے لوگ، پہلا طبقہ وہ نافع ہونے میں، اچھا ہونے میں وہ جس طرح اپنے زمانے میں تھے یکتا، تو اسی طرح بعد والے لوگ بھی نافع ہونے، اچھا ہونے، خیر پر ہونے میں وہ یکساں برابر ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ بعد کے لوگوں کی یہ فضیلت یہ جزوی ہے، جزوی، ورنہ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اسباب کے اعتبار سے دور اول کے امتی وہ سب سے بہتر تھے، اور باقی پوری کی پوری امت وہ کسی ایک صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں دیگر کچھ جزوی اعتبار سے ان لوگوں کی کچھ جزوی فضیلت وہ بعد کے لوگوں کی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی مثال ہم یوں بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اب عمر سے پہلے جو مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن یہاں پر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جزوی فضیلت ذکر ہو رہی ہے۔ اب اس جزوی فضیلت کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجے اور مرتبے میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آگے بڑھے، حاشا وکلا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فدا کا ابی و امی یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ پورے صحابہ کی جماعت میں صرف یہ دو صحابہ، ان کو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، باقی کسی کو بھی نہیں فرمایا۔ تو کیا یہ دونوں صحابہ باقی جو صحابہ کرام ہیں، خلفاء راشدین، خلفاء اربعہ، ان کے بعد یہ ان لوگوں پر فائق ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو عزیز طلباء کرام، مطلب یہی ہے کہ جزوی بات الگ ہے، کلی طور پر تو ظاہر سی بات ہے وہ طبقہ اولین متقدمین ان کے برابر ہمسر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حاصل کلام یہی ہے کہ خیر پہنچانے میں اور اسی طرح لوگوں کے حق میں، دوسروں کے حق میں نافع ہونے کے اعتبار سے یہ برابر ہوں گے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔